اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصنع الفلک وصنع یصنع صنعا بھی اس کا مصدر ہے اور صنعا بھی اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک تو اس کا مطلب ہے کاریگری، یعنی نارمل بنانا نہیں بلکہ خاص ارادے سے کسی چیز کی کاریگری کرنی۔ ایک اس کا معنی ہے کہ خام مال سے کچھ بنانا، صنع یصنع خام مال سے کوئی چیز بنانا یا کاریگری کرنی، یعنی بہت مہارت کے ساتھ کوئی چیز بنانا۔ تو صنع یصنع، صنع اس نے بنایا اور یصنع وہ کاریگری کرتا ہے۔ اب یصنع سے بنانا ہے فعل امر، یعنی حکم کا مفہوم اس سے نکالا۔ کیا ہوگا جی اس کی؟ یہ صاد نون عین یصنع، اب ایک تو اس کی علامت مضارع جائے گی، دوسرا آخری حرکت۔ فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع بھی گئی، اعراب بھی گیا، آخری حرکت بھی گئی۔ تو پیچھے کیا بچ گیا جی؟ صاد نون اور عین، اور صاد جو ہے وہ خاموش ہے، اسے بلانے کے لیے حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے۔ اب اس نون پہ زبر ہے تو لہذا اس کو اگر یہاں سے شروع کریں تو زیر لگے گی اسنا، لیکن زیر لگانے کی ضرورت نہیں، عطف واو کا پیچھے کھڑا ہے تو یہ بن گیا وصنع، خام مال سے بنائیں، کاریگری کریں، آپ بنائیں۔ وصنع، وصنع یعنی اس کا مطلب تو ہے کہ تو کاریگری، ایک واحد مخاطب کا ہے، امر کا صیغہ، تم ایک شخص مذکر بناؤ، کاریگری کرو، دکھاؤ ذرا، بناؤ وصنعی۔ اب یہ زیر کیوں آئی ہے اس کے نیچے؟ حالانکہ یہاں پہ تو کوئی حرکت نہیں ہے، یہاں زیر کیوں آئی ہے جی؟ وصنع الفلک، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، آگے الفلک کا لام خاموش ہے اور یہ عین بھی خاموش تھا، دونوں کو ملانے کے لیے زیر دی گئی وصنع الفلک۔ اس زیر کا گرامر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ تجوید کا قاعدہ۔ وصنعی اور آپ بناؤ، اب اس کا مفعول کیا ہے؟ کیا چیز بناؤ؟ زبر آ گئی تو پتہ چلا کہ یہ اس فعل امر کا، فعل امر میں فاعل کون ہوتا ہے جی؟ فعل امر میں فاعل وہ ہوتا ہے جسے کام کرنے کا حکم دیا جائے، ہاں جی، جسے حکم دیا جائے، تو اس میں فاعل ہے انت، اور فعل کیا ہے؟ بنانا، اور مفعول کیا ہے؟ الفلک، کشتی کو سے مفعول مراد ہے کہ وصنع الفلک، آپ کشتی کو بناؤ، یعنی کشتی کی تعمیر کرو۔ بڑی کشتی تھی، کوئی عام چھوٹی کشتی نہیں تھی، آپ کشتی بناؤ۔ اب یہ متعلق، یہ فعل فاعل مفعول، اور یہ با آ گیا حرف جر، حرف جر آیا تو اس سے پتہ چلا یہ متعلق فعل۔ فعل کیا ہے؟ کشتی بنانا، کشتی بنانا فعل ہے، تو متعلق فعل کیا ہے؟ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے بناؤ، تو بعض بھی ساتھ
سے دونوں مفہوم اس کے آ گئے. اعین باہر پہ جر تھا, اعین آنکھیں, اعین کس کی جمع ہے؟ عین کی جمع ہے. عین کی جمع ہے. عین کا کیا مطلب ہے؟ ایک آنکھ. دو آنکھوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی شمشاد صاحب سورہ بلد پڑھیں ذرا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. ہم نے کیا اس کو دو آنکھیں نہیں دی, زبان نہیں دی, دو ہونٹ نہیں دیے. بدماش بن انسان. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. او میں نے بڑا مال خرچ کیا, مجھے کون پکڑ سکتا؟ تو عینان دو آنکھیں, عین ایک آنکھ, اعین جمع آنکھیں, زیادہ آنکھیں, دو سے زیادہ آنکھیں. تو اعین کو اعینی کر دیا تو یہ بن گیا مضاف, بن گیا مضاف, ہلکا ہو گیا, مضاف بنا. تو سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کی آنکھیں؟ کس کی؟ ہماری. کس کی آنکھیں؟ جو امر کر رہا ہے اس کی. اب اس کے ساتھ مضاف الیہ کیا آ گیا جی؟ نا. ہماری آنکھیں. اب یہ بعد بی کا مطلب ساتھ, ہماری آنکھوں کے ساتھ یا سامنے کے ساتھ نہیں. اب یہاں پہ ترجمہ اردو میں کرتے آ جائے گا کہ سامنے. بِأَعْيُنِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے. کیا اردو میں کیا مطلب ہے؟ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں. ہماری نگرانی میں یعنی ہم خود اس کشتی بنانے کو سپورٹ کریں گے. سپروائز کریں گے. ہم اس کشتی بنانے کو سپروائز کریں گے. بِأَعْيُنِنَا یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری نگرانی میں. وَحْيِنَا وحیٌ وحی. اب یہ وحی اصلی معنی میں یعنی کہ اس کے اصطلاحی معنی میں آ گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. تو وحیٌ کو وحیٌ اور پھر وحیٌ کو وحیی کر دیا. وحیٌ کس نے کیا جی؟ اس با نے. یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ اس با پہ. اس کی وجہ سے وحیٌ کیا بن گیا؟ مجرور. مجرور کے لیے حرف جر ہونا ضروری ہے. تو یہ جو واو ہے یہ اس با پہ عطف ہے, اس لیے اس نے وحیٌ کو کیا کر دیا؟ وحیٌ. وحی وحی. اب یہ وحیٌ نہیں بنا تو وہی بن گیا, مضاف بن گیا. تو مضاف جو ہے کیا مطلب ہوا جی؟ کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی وحی؟ وحینا ہماری وحی کے ساتھ. یعنی ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ کشتی ایسے بنانی ہے. اب یہاں پہ یہ پھٹا لگاؤ, یہاں میخ لگاؤ, یہاں پہ ایسے کرو, یہاں سے یہ بنا دو, یہاں پہ سیڑھیاں بناؤ, یہاں کمرہ بناؤ. ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے کشتی بن رہی ہے. اس کا مطلب ہے جب کشتی بن جائے گی تو اللہ کا حکم آئے گا کہ کشتی کمپلیٹ بن گئی ہے کشتی, اب بندے سوار کر لیں کشتی میں. تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اور کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے ساتھ, ہماری وحی کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور وہ جو کل بھی ایک بات آئی تھی اس بارے میں, اور لا کیسے, نا کا مطلب کیا ہے؟ نا کا مطلب کیا ہے؟
نفی ہے یا نہیں ہے؟ نفی تو یہ ہے کسی چیز کی نفی کر دینی کہ یہ چیز نہیں ہے. انشائیہ جملہ ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، نفی یہ ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا. اور نہیں یہ ہے کہ میں کہوں جی کہ تم کھانا کھاتے ہو، کھانا نہیں کھاؤ، تم کھانا نہیں کھاؤ، یہ نہیں ہے. نہیں حکم دینا کسی چیز سے روک دینا اس کو نہیں کہتے. نہیں عن المنکر، اس کی کوئی نشانی بھی ہے نا کہ ایسے ہی بس روکنا ہے. چلیں ابھی بتاتے ہیں جی نشانی اس کی کیا ہے. تو خاطبنی کیا مادہ ہے جی؟ خے توئے بے، خطبہ یخطب. کیا مطلب ہے جی خطبہ یخطب کا؟ خطبہ دینا، بات چیت کرنا، خطاب کرنا. کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنا، بات کرنا. خطب یخطب، بات کرنا. بات کرنے والے کو فاعلن کے وزن پہ کیا کہیں گے؟ وزن ایسے بناتے ہیں نا، فاعلن. تو یہاں پہ یہ مادہ ڈال دیں خاطبن، خاطبن، جو بات کر رہے خاطب، خاطبن. لیکن جس میں بات کرنے کی صلاحیت ہو، ہمیشہ بات کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعیل. ان کے وزن پہ کیا کہیں گے اسے؟ خطیب. خطیبن. خطیب ان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ بات کرنے والا، ہمیشہ لوگوں سے بات کرنے والا ہو، لوگوں کو متوجہ کر کے اپنی طرف بات کرنے والا. اچھا یہاں پہ باب مفاعلہ، کیوں باب مفاعلہ میں نے کہہ دیا وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں. یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دوں. جو ثلاثی مزید فی کے قاعدے ہیں، ایک ہے ثلاثی مجرد. وہ کون سے ہیں جی؟ جن کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب 3 حرفوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کیا ہے؟ 3. لکھ لیں، یہ پتہ ہے پہلے. جی. ثلاثی مجرد کیا ہے؟ جس کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب 3 حرفوں پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ ثلاثی مجرد. خطبہ، قتلہ، فتح، نصرہ، 3 حرف. اب مزید فی زیادہ ہو گئے، کوئی حرف زیادہ ہو گئے ہیں واحد مذکر غائب کے ماضی کے پہلے صیغے میں، کچھ حروف زیادہ ہو گئے، تو مزید فی کے قواعد بن کے. حالانکہ اس کا جو مادہ ہے وہ وہی ہے، سہ حرفی ہے. ثلاثی کیوں کہا اس کو؟ ثلاثی اس لیے کہا کہ مادہ 3 حرفی ہے، لیکن اس کے پہلے صیغے میں کچھ حرف زیادہ ہو گئے، کچھ حرف زیادہ ہو گئے. مثلا علم یعلم، کتنے حرف ہیں؟ 3. مادہ کیا ہے؟ عین، لام، میم. مادے کے حرف کتنے ہیں؟ 3. ثلاثی ہو گیا. اب یہ پہلا صیغہ ہے اس کا واحد مذکر غائب علمہ، تو یہ مجرد بھی ہو گیا، یعنی 3 ہی آئے ہیں بھائی، زیادہ نہیں. ثلاثی مجرد. اب اس میں کچھ لفظوں کا اضافہ کرتے ہیں، تو کون سا فعل بن جائے گا جی؟ باب افعال. افعال بن جائے. عالم یعلم، عالم یعلم میں ایک اضافہ ہو گیا جی، جی. الف فالتو. باب تفعیل میں چلے گئے تو علمہ یعلم تعلیما، یہاں پہ کس چیز کا اضافہ ہو گیا؟ لام. عین، لام، لام، میم، ایک لام کا اضافہ ہو گیا مزید. اس طریقے کے بہت سے باب ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب افتعال، باب تفاعل، باب تفاعل، باب مفاعلہ، باب انفعال، باب استفعال. بہت سے باب جو اصل میں ان کے مادے ثلاثی ہیں، لیکن ان کے
اضافہ پہلے جو ماضی واحد مذکر غائب میں کچھ لفظوں کا اضافہ ہے اضافہ زیادہ کر دیے گئے. ہاں جی، تو یہ مزید فی ہو گئے. تو ثلاثی مزید فی میں صرف 3 ابواب ایسے ہیں کہ جن کا مضارع پیش سے شروع ہوتا ہے. ثلاثی مزید فی میں صرف 3 ابواب ایسے ہیں، سن رہے ہیں جی، صرف 3 کہ جن کا مضارع پیش سے شروع ہوتا ہے. پیش، پہلا باب افعال، ٹھیک ہے جی، افعل یفعلو، یفعلو کے وزن پر. آمنا یؤمنو، آمنا یؤمن. اغرقا یغرقو، یغرقو، یفعلو، یؤمنو. اس وزن پہ آتے جائیں گے تو آپ جب یہ وزن دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ باب افعال. اچھا، دوسرا ہے باب تفعیل، فعل یفعلو. عین کلمہ پہ شد ہوگی اور پہلے یہ پیش آ جائے گی. قتلا قتل یقتلو، قتل قتلا یقتلو. کوئی بھی آپ اس میں مادہ ڈال دیں تو اس کے آگے ایک شد آ جائے گی اور پیچھے پیش آ جائے گی. عین کلمے پہ تشدید، پیچھے پیش. تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، فاعل یفاعلو. اس میں فے کے بعد الف آ جائے گی. اقتل یقتلو، قتل یقتلو، قاتل یقاتلو، جاہد یجاہد، خاطب یخاطب. یہ الف دیکھتے ہی ایک تو آپ نے پیش دیکھی تو آپ کو پتا چلا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک پیش جو آگے. خے کے بعد الف دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ یہ مادہ کون سا ہے، مفعل. باب مفعل. خاطب یخاطب خطابا، ایک دوسرے سے لوگوں سے مخاطب ہونا، لوگوں سے بات کرنی، لوگ آگے سننے، ان کی توجہ لے کر پھر بات کرنی. ایک ہے ہوا میں باتیں کرنی، ایک ہے پہلے کچھ 6 بندے ان کی توجہ آپ نے لے لی اپنی طرف متوجہ کر کے اب جو بات کریں یہ خطاب ہے، اب آئیں جی اس کی طرف. تو خاطبہ یخاطب کون سے فعل سے ہے، مفعل. باب مفاعلہ سے، مفاعلہ. ٹھیک ہے جی. جاہدہ یجاہد، جہادا، مجاہدہ، مقاتلہ، یہ لفظ آتے ہیں. مظاہرہ، ظاہرہ یظاہر، مظاہرہ کرنے. تو یفاعلو کے وزن پہ ہے یخاطب. اب وہاں پہ کیا ہے، تخاطب. خاطبہ اس ایک واحد مذکر نے خطاب کیا بات کی، متوجہ کر کے بات کی. تخاطب، تم نے تم خطاب کرتے ہو. اب اس کی شکل وہاں پہ کیا ہے، تو خاطب، نہیں تو مفعول ہو گیا نا. تو خاطب، اب یہ طب ہوا تو کیا پتا چلا وہ لام کون سا تھا، نہیں کا. اور بھائی تو خاطب مجزوم ہو گیا نا. چلے میں ایک دفعہ ایک بات پھر بتانے، ایک ہی لائن میں ایک بات بتانے، یہ لکھ لیں آپ. میں ایک بات بتاتا ہوں. ایک ہے لائے نفی. نفی کیا ہے جی، ایک جملہ ہے ہی گوز ٹو اسکول، اس کا نیگیٹو کیا بنے گا جی، does not go. he does not go to school. سمپل. کوئی فرق ہے اس میں، نفی ہوگی. نفی
کسی پازیٹو جملے کو نیگیٹو بنانا نفی ہے، وہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیمون الصلاۃ وہ نماز پڑھتے ہیں، لا یقیمون الصلاۃ وہ نماز نہیں پڑھتے، نفی کر دیں۔ نہیں کیا ہے؟ نہیں کا مطلب بتائیں جی کیا ہے؟ منع روکنا۔ نہیں کا مطلب ہے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ روکنے کے لیے کیا ہے؟ نہ کرو۔ ایک ہے نیگیٹو جملہ، بھائی یہ کرتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ نہیں کھاتا، یہ تو نفی کا ہو گیا، نیگیٹو جملہ آ گیا۔ اب کہو کہ تم نہ کھاؤ، روک دیا، یہ نہیں ہے۔ نہیں اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حکم ہے، اس میں بھی حکم کا یہ ایک طرز ہے کہ یہ نہ کرو، لیکن نہیں کہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ تو امر اور نہیں میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اسی کو لے لیتے ہیں لفظ کو، یخطبو کو، یخطبو۔ اب اس کی نہیں بنانی ہے نا، نہیں، تو علامت مضارع اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، آخری اعراب اڑ جائے گا، آخری اعراب اڑ جائے۔ اگر یہ ہو یخطبون، وہ سب خطاب کرتے، وہ سب باتیں کرتے ہیں، تو اس میں اعراب کیا ہے؟ نون، یہ اڑ جائے گا، تو رہ جائے گا یخطبو۔ اگر امر ہو تو ساتھ یہ بھی اڑ جائے گی، علامت مضارع۔ امر اور نہیں میں کیا فرق ہے؟ امر میں علامت مضارع بھی اڑ جاتی ہے، ہر اعراب تو جاتا ہی جاتا ہے، علامت مضارع بھی اڑے گی۔ نہیں میں علامت مضارع قائم رہتی ہے، صرف اعراب جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ تو خاطبو، تم خطاب کرتے ہو۔ اگر تو ہوتا لا تخاطبو تو پھر کہتا کہ تم خطاب نہیں کرتے، تم بات نہیں کرتے، لیکن جو ہی اس کا اعراب اڑا، حرکت اڑ گئی آخری، تو یہ نہیں بن گیا کہ ہرگز بات نہ کرو، بات نہ کرو نی مجھ سے۔ تو خاطب، یہ جو آخری ہے نا جزم، یہ بتاتی ہے کہ وہ لا نہیں کا ہے، نہ بات کرو نی، یہ مفعول ہے اس کا، نہ مخاطب کرو نی مجھ کو۔ مخاطب کرنا کس کو ہوتا ہے؟ بات چیت کر، مخاطب نہ کرنا مطلب ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، اس بارے میں مجھ سے بات ہی نہیں کرنا۔ لا تخاطبنی، بالکل اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی۔ فی، جی جی، مضارع کی، ہاں ہاں جی، نہیں، ہاں جی بالکل۔ چلے میں ابھی آپ ایک منٹ بس یہ دیکھ لیں آپ۔ خاطبہ یہ ہو گیا ماضی، یخاطبو یہ ہو گیا یہ ہو گیا مضارع، یخاطب کو ہم کر دیتے ہیں تخاطبو، تم خطاب کرتے ہو، بات کرتے ہو۔ اس کے کر لیتے ہیں ٹکڑے، تے، خے، الف، توئے، بے، تو خاطبو۔ یہ تے کس چیز کا ہے؟ مضارع یہ مضارع کی علامت ہے۔ کتنی علامتیں مضارع کی؟ یتان، چار۔ یتان، یہ تے الف نون، یہ وہ تے تم الف میں نون ہم، یہ مضارع کی علامتیں ہیں۔
تو یہ ہوگی علامت مضارع، اور یہ ہو گیا آخری حرف۔ آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے نا، حرکت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اعراب کہتے ہیں۔ یہ جو حالت ہم کہتے ہیں جی اس کی فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، یہ فلاں ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے، اینڈنگ کیس۔ اینڈنگ کیس مطلب آخری حرف کی حالت، علامت جو اس پہ آتی، حرکت آتی۔ اب اگر امر ہوتا نا، امر، تو کیا ہوتا پھر؟ تے بھی اڑ جاتی اور یہ بے بھی اڑ جاتی، اس کی حرکت بھی۔ اب یہ امر نہیں ہے تو یہ تے برقرار رہی، یہ پیش اڑ گئی، تو خاطبو سے ہو گیا تو خاطب۔ جو ہی تو خاطب آیا تو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ لا تو خاطب، ہرگز بات نہ، آپ بات نہ کریں نی مجھ سے۔ لا تو خاطب، آپ بات نہ کریں نی مجھ سے۔ فی، اس پر میں کا مطلب کیا؟ معاملے میں، اس بارے میں۔ کس بارے میں؟ فی حرف جر، الذین ظلموا، الذین ظلم، کس بارے میں؟ الذین، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلموا، ظلم اس نے ظلم کیا، ظلم یظلم وہ ظلم کرتا ہے، اور ظلموا واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع۔ جمع کی علامت ہے، تو یہ پیش بن جائے گی ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اب یہاں ظلم سے مراد کیا ہے جی؟ شرک۔ حضرت نوح کی قوم بنیادی طور پہ کس گناہ میں شامل ہے؟ شرک میں شامل۔ کچھ اور قومیں ہیں، کوئی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، کچھ اور وجہ سے، ہر قوم کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ حضرت نوح بالکل ہی ان کا معاملہ شرک کا تھا، تو وہ ظلم اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کیا ظلم کو کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو انہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا انہوں نے، یا کوئی بھی گناہ کیا تو ظلم ہی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لے کر نہیں آئے، یہ ظالم ہیں، اور اب ان کے بارے میں آپ نے نہیں کہنا کہ ان کو بخش دو۔ یہی سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو نہیں بخشنا۔ اللہ نے کہا میں بھی نہیں بخشوں گا۔ تو یہاں اللہ کی طرف سے ہے کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کے بارے میں آپ نے مجھ سے پھر اب بات نہیں کرنی۔ کشتی بنانی شروع کر دیں، توبہ کا دروازہ بند۔ اِنَّهُمْ، بے شک ہم، وہ وہ سب کیا ہے جی؟ مغرقون۔ کیا مادہ ہے؟ غرقہ یا غرقو، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ غرق ہونا، ڈوبے ہوئے ہیں۔ غرق ہونا ڈوب جانا، پانی میں ڈوب جانا غرق ہوگا۔ ویسے بھی پانی میں ڈوبنے کو کیا کہتے ہیں؟ زندہ بندے کے ڈوبنے کو کیا کہتے ہیں جی آفتاب صاحب؟ ڈراؤن۔ مردہ چیزوں کے ڈوبنے کو کیا کہتے ہیں؟ سنک، SINK، سنک۔ شپ واز سنکڈ، جہاز ڈوب گیا۔ بندہ ڈوب گیا تو ڈراؤن، بندہ ڈوب گیا۔ تو غرق کا یغرقو یا یغرقو ہے شاید، ڈوبنا۔ اور یہاں پہ تو ایسا نہیں۔ اچھا، جو ڈوبنے والا ہو فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ غارقن۔ اور جو پکا ہی ڈوب جائے کسی چیز میں، ڈوب ہی جائے، فعیل ان کے وزن پہ آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، غریق، غریقن۔ اللہ غریق ہے، کبھی نہیں سنا کسی بندے کے بارے میں؟ بندہ کو مر گیا کہتے ہیں اللہ غریق رحمت کریں، سنا ہے؟ عام استعمال کرتے ہیں، اللہ غریق رحمت کرے، غریق رحمت کرے، اللہ اپنی رحمت میں اس کو ڈبو دے۔ غریق، تو غریق کا مطلب جو پکا ہی ڈوبا ہوا ہو، ہمیشہ ڈوبا ہی رہے رحمت کے اندر، غریق۔ باب افعال میں جب جائے گا
اغرق یغرق، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ تو بولنا وہ ڈوبنا تھا، یہ ڈبونا ہے۔ اب یغرق کا کیا بنانا جی؟ فائل فائل۔ اور ثلاثی مزید ثلاثی مجرد میں فائل بنتا ہے فاعل کے وزن پر، غارق، فاتح، ناصر، ضارب، قاتل۔ اور مزید فی میں مضارع سے اپنا میم سے ہے میم سے فائل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو مضارع ہے نا، اس کا مثلا یہ لکھا ہوا ہے یغرقو، تو اس کا طریقہ یہ ہے علامت مضارع ہٹا کے کیا لگانا ہے؟ میم میم، اور اس کو دو پیشیں کر دینی ہے، مغرقن ڈبونے، ڈوبا ہوا مغرقن ڈبونے والا، مغرقون ڈبونے والے، لیکن یہ ہے فاعل، اس کا مفعول آسانی سے بن جاتا ہے، رے پر زبر لگا دیں، مغرقن ڈبویا جانے والا، جس کو ڈبویا جائے، جس کو کوئی ڈبو دے وہ کیا ہے؟ مغرقن۔ اور واو نون جمع جمع، ڈبوئے جانے والے ہیں، یہ یعنی کہ ان کو ڈبویا جانے والا ہے، انہم مغرقون، انہم مغرقون، بے شک یہ سب ڈوبے ہوئے ڈبوئے، نہیں جی، ڈبوئے جانے والے ہیں، یعنی ان کو کوئی ڈبونے والا ہے، مفعول ہے نا، یعنی اس کو کوئی ڈبو رہا ہے، فعل کا اثر ان پہ ہو رہا ہے، ڈبونے کا اثر ان پہ، اور ڈبوئے جانے، انہم مغرقون، بے شک یہ ڈبوئے جانے والے، بس یہ غرق ہونے والے۔ تخاطبنی فی الذین ظلموا، بات نہیں کرنی مجھ سے، پھر اللہ نے غرق کر دیا سب کو۔ ان ابنی اہلی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے آل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ تو سچا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہو، اللہ نے کہا آپ نے بات نہیں کرنی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ نے بات نہیں کرنی، اب اگر بات کی تو پھر آپ پہ فرد جرم عائد کر دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ نے بات نہیں کرنی، اب آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ظالم ہے تو پھر وہ آپ کے بیٹے کی جو پریولیجز ہو سکتی ہیں وہ ختم ہو گئی۔ تو وہ بیٹا تھا، اس کو سہولت حاصل تھی، لیکن جب اس نے ایمان والا معاملہ گڑبڑ کر دیا، حضرت نوح کو اطاعت میں نہیں آیا، تو بیٹے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب میری بات یاد رکھیں، آدمی کے اعمال اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی سفارش بھی اس کے بارے میں قبول نہیں کرتا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارا نامہ اعمال گندہ ترین ہو، توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بِأَعْيُنِنَا عین نکالنا، عین، بِأَعْيُنِنَا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ وَوَحْيِنَا، اب اس کی ایک ہلکا سا سانس، وحینا، وَحْيِنَا ولا وَلَا تخاطبنی، تُخَاطِبْنِي، با کا کیا ہے؟ کلکلا، طب ہاں جی، تخاطبنی تُخَاطِبْنِي فی الذین فِي الَّذِينَ ظلموا ظَلَمُوا انہم إِنَّهُمْ مغرقون۔ مُغْرَقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا